السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تدبیریں۔ حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تدبیریں۔ حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں۔ جمع ذہنوں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بشر کی پیشوائی کے لیے، بشر کی پیشوائی کے لیے شمس و قمر آئے۔ حضور آئے تو امکانات ہستی بھی نظر آئے۔ تمدن آیا تہذیب آئی، تمدن آیا تہذیب آئی۔ امن آیا قرار آیا، امن آیا قرار آیا۔ حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ یتیموں اور فقیروں کو مل گئیں پناہیں آخر، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، اخوت اور محبت و مساوات کا نظام آیا۔
حضور آئے تو توقیر ہستی کا مقام آیا، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تدبیریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والوں، میری روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بار پھر 27 نومبر 2020 کی حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ مالک لم یزل میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج بڑا پیارا مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ مضمون سنو گے، اصلاح کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اس سے قبل کہ میں اپنا مضمون کی طرف آؤں، ہمارے لیے ایک انتہائی افسوس کن بات یہ ہے، ہمارے بھائی ضیاء پان شاپ والے، ان کے بڑے بھائی جاوید صاحب، جو کہ چند عرصہ ہسپتال فیصل آباد الائٹ کے اندر داخل تھے، آج وہ وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ان کے جنازے کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن جنازہ ہونا کتنے بجے ہے یہ ابھی اعلان نہیں ہوا۔ جب مجھے اور آپ کو ان کے جنازے کی خبر ملے تو ہم سب نے مل کر بھائی کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ اور جتنے ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالی سبنا کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جتنے پریشان حال کن ہیں، میرا مالک سبنا کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مجھے حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں اب موضوع کی طرف۔ میں نے آج ایسے لوگوں کا ذکر کرنا ہے جس کے بارے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تو میرا امتی نہیں، میں تیرا نبی نہیں۔ بڑا اہم مضمون ہے، انشاءاللہ سنو گے بڑی اصلاح ہوگی۔ تو آپ جتنے بھائی ماشاءاللہ محبت کے ساتھ تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ آپ سبنا کے درجات کو بلند فرما دیں۔
ہمارے ہارون بھائی اللہ کے پاس جا پہنچے، دعا کرو اللہ ان کے بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے محترم مسجد کے خزانچی صاحب چودھری یوسف صاحب کے نوجوان بیٹے اسداللہ کی شہادت ہوئی، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے محترم صدر صاحب کے والد محترم اور ہم میں سے جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دل سے دعا کرو اللہ سبنا کو معاف فرما دے، اللہ سبنا کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو محترم بھائیوں، سورۃ محمد سورۃ آیت نمبر 32 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہاں پر خطاب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو خطاب فرما کے فرمایا اطیعوا اللہ۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کا کہا مانو، اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرو۔ مومنو، اللہ کا ارشاد مانو، مومنو پیغمبر کی فرما برداری کر لو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، مومنو اگر اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے ارشاد کو نہ مانا، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، پیغمبر کی اطاعت نہ کی، پیغمبر کی فرما برداری نہ کی، پیغمبر کے پیچھے نہ چلے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عرش والا پروردگار تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک الفاظ آپ نے یاد رکھنے، لیس منا، یہ عربی کا لفظ ہے، میرے ساتھ دہراؤ گے؟ لیس منا کا معنی اور مفہوم محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ اور اس کا معنی لیسا منا کا جو بعض احباب کرتے ہیں کہ دین سے بالکل نکل جانا نہیں، آج انہی لوگوں کے بارے کے اندر، انہی لوگوں کے متعلق آج انشاءاللہ رمضان خاکوانی بات کرے گا، گفتگو کرے گا کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا بھلا اس سے کیا تعلق، ہمارا اس سے۔ اب میں نے آپ بھائیوں کے سامنے لیسا منا کے 3 معنی رکھے ہیں۔ پہلا معنی وہ ہم میں سے نہیں، دوسرا معنی وہ ہمارے دین پر ہے نہیں، اور تیسرا ترجمہ جو میں نے پنجابی زبان کے اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ تو میرا امتی نہیں، میں تیرا نبی نہیں۔ تو آئیے، پہلے نمبر پر کون سا بندہ ہے؟ سنت سے اعراض کرنے والا، سنت سے منہ موڑنے والا، سنت سے منہ پھیرنے والا۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے؟ سنت سے منہ کون موڑتا ہے؟ اب ذرا حدیث مبارکہ سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 3 آدمی آئے آپ کی عبادت کا حال چال پوچھنے
کے لیے. باتوں کو سمجھنا. اللہ کے رسول کے گھر کتنے آدمی آئے؟ 3 آدمی آئے. اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے. اور جب ان سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ایسے آپ کرتے ہیں، تو انہوں نے جو 3 بندے آئے تھے نا، انہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ہم آپ کے ساتھ کس طرح برابری کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جو آنے والے جو 3 بھائی تھے نا، انہوں نے امام الانبیاء کی عبادت کو تھوڑا خیال کیا. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا، میں رات بھر. اب دیکھیے آنے والے یہ 3 بھائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ برابری کس طرح کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کے تو اللہ نے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات نمازیں ادا کروں گا. جو دوسرا بندہ جو تھا نا، اس نے کہا کہ میں اب ساری زندگی روزے رکھوں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، البتہ عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا. میں نکاح نہیں کروں گا اور ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا. جب آنے والے جب یہ 3 بھائی آئے اور انہوں نے جب یہ باتیں کر رہے تھے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اما واللہ انی لاخشاکم، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس آئے، تو جب آپ نے ان کی گفتگو سنی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ کیا تم لوگوں نے یوں کہا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ رہوں گا، میں ساری رات نمازیں پڑھوں گا، میں ہمیشہ سے روزے رکھوں گا. تم نے یوں کہا ہے، تم نے یوں کہا ہے. تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ، مجھے اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم، فرمایا
میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بنسبت زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں بنسبت تمہاری اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں۔ اور لیکنی اصوم، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر، میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں، واصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں سوتا بھی ہوں۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح بھی اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ جنہوں نے پیغمبر کی سنت سے منہ موڑا تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں او میرا امت نہیں، میں اس دا نبی نہیں، انہاں بندیاں دے نال میں محمد دا کوئی تعلق نہیں۔ اے حدیث صحیح البخاری کتاب النکاح باب ترغیب فی النکاح، اور حدیث کا نمبر ہے 5063۔ مسلمانوں یہ حدیث آپ نے سنی ہے تو وہ آنے والے جو 3 بھائی تھے نا، انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہا دین کے اندر، تو نبی پاک نے فرمایا جس نے اضافہ کیا دین کے اندر، حالانکہ انہوں نے اضافہ یہی کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کو انہوں نے تھوڑا خیال کیا تھا اور کہتے کہ ہم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 3 بندے آئے تھے نا، ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول ساری رات کے اندر نمازیں تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم زیادہ پڑھیں گے، اور دوسرے نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی عبادت تھوڑی ہے، ہم ہمیشہ سے روزے رکھیں گے، اور تیسرے نے کہا کہ اللہ کی عبادت کو تھوڑا خیال کرتے ہوئے کہ ہم عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے بلکہ ہم ہمیشہ عورتوں سے الگ رہیں گے۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں۔ اب خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ 3 شخص اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا چاہتے تھے تو نبی نے فرما دیا اے میرے امتی نہیں تے میں انہاں دا۔ تے آج اس دور کے اندر کوئی دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر لے، اپنی طرف سے تے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کس طرح اس کو اپنا امتی تسلیم کریں گے؟ جی مثال کے طور پر قرآن پاک کے اوپر ختم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ختم پڑھنا ہے، جی کھانا سامنے رکھا ہے تو اوپر ہم نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، تو یہ حرام کیسے ہو گیا؟ آیا کہ قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ جب ایسے لوگ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے ایک اللہ والے محترم بھائی نے پتہ کیا جواب دیا، لیکن میں وہ یہاں منبر پہ بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا عورت کی شرمگاہ کس وقت خاوند پر حلال ہوتی ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے، حق مہر ادا کر لیتے ہیں، پھر عورت انسان کے اوپر، مرد کے اوپر حلال ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں حالانکہ اس عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا، نکاح کر کے اپنے گھر لے آیا، پھر یہ عورت اپنے خامن کے اوپر حلال ہو گئی۔ اسی طرح ایک بندہ نکاح نہیں کرتا تو ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جا کے غلط تعلق استوار کرتا ہے، تو آئیے بتاؤ کہ جو کہتے ہیں قرآن کھانے کے اوپر قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ خلوت کرو، جلوت کرو،
کیا پھر وہ عورت حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں حلال ہوگی۔ اگر بندہ نکاح کے بغیر غیر محرم عورت کے پاس جائے گا تو زنا کہلائے گا، تو حد لگ جائے گی۔ اسی طرح جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی کے اندر امام الانبیاء نے سامنے کھانا رکھ کے قرآن نہیں پڑھا، ختم نہیں پڑھا، اگر کسی مائی کے لال کے پاس ایک حدیث ہو لائیے اور وہ صحیح حدیث ہو، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب اس بندے نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتزوج الولود فإني مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ کیوں ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا حکم امام الانبیاء نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی امت بڑھے گی، بکم الامم یوم القیامہ، اور میری امت بڑھے گی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت پہ ناز کروں گا، میں قیامت والے دن اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اب یہ آنے والا جو تیسرا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی عبادت تھوڑی ہے، لہذا میں زیادہ عبادت کروں گا، جب نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے علیحدہ رہوں گا تو میں زیادہ عبادت کروں گا۔ جبکہ امام الانبیاء نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی بھی گزارتا ہوں، اور جبکہ میرا حکم تو یہ ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ آیا کہ یہ بندہ آیا اور اس نے دین کے اندر ترمیم کرنا چاہی تو پیغمبر نے بتا دیا جو اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کرے گا وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی تو بتا دو، کسی اور انداز کے ساتھ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب آگے چلیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد 5114، صحیح الجامع الصغیر 2831 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ، بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ الرِّزْقُ فِي تَحْتِ ظِلِّ رُمْحِهِ وَجُعِلَ الرِّزْقُ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِهِ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ، مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهَ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یہاں تک کہ وہ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی، لا شریک لہ، اور یاد رکھیں کہ جس کا کوئی شریک یہاں پر میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں نے اکثریت کو معیار حق سمجھا ہے۔ بھائی عبداللہ فریاد صاحب کو اٹھا دو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اکثریت کو معیار حق سمجھتے ہیں تو میں کہتا ہوں قرآن نے تو اکثریت والوں کو جاہل کہا ہے،
اگر معیار اکثریت ہے پھر دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ معیار بناؤ رب کے قرآن کو، معیار بناؤ پیغمبر کی سنت کو، معیار بناؤ پیغمبر کی حدیث کو۔ اگر تم جنازوں کو معیار حق بناتے ہو تو آئیے ہم ایسے لاکھوں جنازے دکھا سکتے ہیں جو خادم رضوی کے جنازے سے بھی مخلوق بہت زیادہ تھی۔ آئیے اگر جنازوں کی بات کرتے ہو، ہمارے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کا دیکھو کہ شہادت کہاں ہوئے، جنازہ کہاں ہوا اور دفن کہاں ہوئے۔ ہم ایسی ہزاروں مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ لوگوں، اکثریت معیار حق نہیں ہے، اکثریت معیار حق نہیں ہے، بل اکثرهم لا یعقلون۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول پہ نازل ہونے والا قرآن تو کہتا ہے بل اکثرهم لا یعقلون۔ اکثریت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عقل نہیں رکھتے۔ اکثریت عقل نہیں رکھتے۔ یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں آپ کو اکثریت، اگر آج معیار حق اکثریت کو بناتے ہو تو اتنے دلائل ہیں جس کے اندر میں زندہ ہوں۔ تو آئیے، رب کا قرآن ہے، اس قرآن کے اندر جو لوگ اکثریت کو معیار حق سمجھتے ہیں، میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہاں پہ کثیر کا لفظ آیا ہے، تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر۔ تو معیار حق بنانا ہے کس کو؟ سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ اگر معیار حق ہے تو پیغمبر کی حدیث ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور آگے فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، فرمایا میرا رزق تلوار کے نیزے کے نیچے رکھا گیا ہے۔ میرا رزق ہاں تلوار کے نیزے کے نیچے رکھا گیا۔ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جس نے نبی کی بات کو فالو نہیں کیا، دل کی بات کو مانا ہے، جس نے اللہ کا ارشاد نہیں مانا، اپنے دل کی بات کو فالو کیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ اور نواں لاہور کے زندہ دل غیور و جسور مسلمانوں اور بہنوں، میں آج پہ بانگ دہل نبی کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا ہے وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے احکام کے خلاف ورزی کی، اس کے مقدر کے اندر ذلت لکھ دی جاتی ہے، اس کے مقدر کے اندر رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ اور مومنوں، ایمان والوں کو رب کے قرآن نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اطیعوا اللہ، اللہ کا ارشاد مانو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جس نے ہمارے احکام کے خلاف ورزی کی وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی۔ کتنا پیارا موضوع پورے ہفتے کے اندر تیار کیا الحمدللہ، اور اس کے اندر ایک ایک حدیث ایک ایک کتاب سے لے کر لکھی ہے الحمدللہ۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ کے لیے خطبہ جمعہ تیار کرتا ہوں تاکہ میرے بھائی جو آئیں حق کا پیغام لے کے جائیں، قرآن کا پیغام لے کے جائیں، نبی کے فرمان کا پیغام لے کے جائیں۔ آئیے تیسری بات، غیر مسلم کی مشابہت جو اختیار کرتا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی نہیں. وہ میرا امتی نہیں تو میں ہوندا. آئیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا لیس منا من تشبہ بغیر اللہ. ادھر سو کے خطبہ جمعہ سن رہے ہیں نا ذرا آنکھاں کھولو. لیس منا من تشبہ بغیر اللہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم الیہود الاشارة بالاصابع وإن تسلیم النصارى بالاکف. یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا یہ الصحیح ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے 2823 السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر. یہ اس روایت کا نمبر ہے 2194. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا جس نے ہمارے غیر کی مشابہت کی. لیس منا وہ ہم میں سے جس نے جو غیر کے طریقوں پہ چلا وہ ہم میں سے نہیں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى تم یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو. تم یہود و نصارہ کے مشابہت اختیار نہ کرو. آگے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ یہودی سلام کا جواب انگلیوں کے ساتھ دیتے ہیں. اس طرح یعنی کہ یوں چھپا لیتے تھے اور اس طرح سلام کا جواب دیتے تھے. اگر آج کوئی کسی کو سلام کرتا ہے نا وہ بھی بعض اوقات ایسے ہی کرتا ہے جبکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نبی نے تو بتایا گیا کہ یہودی سلام کا جواب انگلیوں کے ساتھ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْأَكُفِ اور اپنا یہود و نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو. عیسائی جو ہے نا وہ سلام کا جواب صرف یہ اوپر والی انگلیوں کو بند کر لیتے تھے اور ہتھیلیوں کے ساتھ سلام کا جواب. یہ یہود و نصارہ کے متعلق پیغمبر کائنات نے بیان فرمایا ہے جو یہود و نصارہ کے مشابہت کرے گا وہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی. بلند آواز سے میں اس کا نبی نہیں. اور آؤ اب میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جن لوگوں نے یہود و نصارہ کی مشابہت کی. ان کے بارے کے اندر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرے امتی نہیں میں ان کا. آئیے وہ ذرا کون کون سے لوگ ہیں ذرا آنکھوں کو کھول لو. پہلے نمبر پہ ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے چودھری یوسف صاحب جو اپنے ہوتا مرد ہے ہوتا مذکر ہے لیکن اپنے کانوں کے اندر بالیاں ڈال کے پھرتے کہتا میں سخی سرور دی منت منی ودا. جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا حالانکہ ہوتے بندے ہیں یہ حکم عورتوں کے لیے ہے. آج کا ایسے بندے نے بڈی بنن دا بہت شوق ہوندا ہے جو اپنے مردوں کے کانوں میں بالیاں جو پہنتے ہیں ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا امتی نہیں میں اس کا نبی نہیں. اور آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے لوگ جب حمام کے اندر اپنے بالوں کو یا داڑھی کو سیٹ کروانے جاتے ہیں تو اسٹائلش والی کٹنگ کرواتے ہیں. کیسے؟ بعض اوقات یہاں سے پورا کوئی پیالہ کٹ کرائی پھر دئی کوئی کھوتا کٹنگ کرائی پھر دئی ہاں جی کوئی
آدھا سر کٹوا دیتا ہے، کوئی ایک لمبی سی لٹ رکھ لیتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا یہ میرے امتی نہیں، میں ان کا نبی نہیں۔ آؤ اچھا، نبی پاک نے تو فرمایا ہے داڑھی سنت کے مطابق رکھو۔ داڑھی میں پورا جمعہ انشاءاللہ پڑھاواں گا داڑھی دے متعلق انشاءاللہ، لیکن آج کل لوگ اسٹائلش والی داڑھی بنواتے ہیں۔ جو اسٹائلش داڑھی بنوائیں ان لوگوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم بیان فرماتے ہیں یہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں۔ اسی طرح جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر فرمایا یہ میرے امتی نہیں، میں ان کا نبی۔ کیا معنی ہوا؟ یہ ہمارے دین پہ نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں۔ اسی طرح جو کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں، فرمایا یہ ہمارے امتی نہیں، میں ان کا نبی نہیں۔ اسی طرح عورتوں کا نیم عریاں لباس پہننا، عورتوں کا نیم عریاں، میں نے الفاظ مہذب والے استعمال کیے ہیں تاکہ میری مائیں بہنیں بھی نیچے خطبہ جمعہ سن رہی ہیں۔ جو عورتیں مائیں بہنیں نیم عریاں لباس پہنتی ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یہ میری امت نہیں، میں ان کا نبی نہیں۔ اسی طرح تہذیب و تمدن کو دیکھ لو، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات کو آپ دیکھ لو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام کوئی ناقص دین ہے؟ ہاں، کیا اسلام کوئی ناقص دین ہے؟ جو یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہو، مثال کے طور پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ، جب حکم نہیں آیا تھا نا با یوسف، تو اللہ کے نبی اپنے بالوں کو یوں کنگھی کیا کرتے تھے۔ جب حکم آ گیا کہ ناک کی لکیر کے سامنے سے بالوں کی مانگ نکالو، تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناک کی لکیر کے سامنے سر کی مانگ نکالتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لو کسی کو یہ نبی کی سنت کے بارے کے اندر بتاؤ، وہ کہندا مولوی صاحب تسی سانو کیڑے پنگے دے وچ پان لگے آ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام کوئی ناقص دین ہے؟ یا اسلام ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا مقام ہے جس کے اندر دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ لیکن اس کے باوجود ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہوئے مغربی تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، فرمایا یہ میری امت نہیں، میں اس کا نبی نہیں۔ بات کو میں بڑے پیار کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہاں تک جو بات سمجھائی ہے سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ اب اگلا میرا دعویٰ کیا ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ میرے امتی نہیں، میں اس کا نبی۔ اچھا اب ذرا ایک سوال کا جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ جیڑا بندہ کالا پیلا کردا وا، دسو نا بھائی یوسف، جیڑا بندہ کالا پیلا کردا وا اس دے بارے دے اندر شریعت دا کی حکم ہوئے گا؟ اگر کوئی اپنی طرف جواب دیواں تے دل دکھ جائے گا، اگر نبی دا فرمان سناواں گا تے اصلاح دی کوشش کرو گے اور اس پیغام نو اگے پہنچاؤ گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
روایت السلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے. غالباً میں یہی جو اب میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا تو غالباً وقت پورا ہو جائے گا. ذرا اب بات کو سمجھو, کیونکہ جہاں بات سمجھانے والی ہوتی ہے میں بات کو سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ خطاب ترنم کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں پر میں ترنم کے ساتھ کرتا ہوں. اب یہ حوالہ سنیے, السلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر حدیث ہے 2650, الترغیب و الترہیب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3041. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیس منا من سہارا او سہیرا لہو, جادو کرنے والا, جادو کروانے والا وہ ہم میں سے, بولیے بولیے, وہ ہمارے طریقے پر, وہ ہمارے دین پر, وہ میرا امتی نہیں, میں اس کا نبی. یہ ایک حدیث ہو گئی. اب اگلی دلیل سنیے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, اجتنبوا السبع الموبقات, قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وما هن والشرک باللہ, الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل مال الیتیم واکل الربا وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ. کتنے گناہ؟ زور لگاؤ, وقت بچاؤ. کتنے گناہ؟ آواز نہیں ہے, جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں. کتنے گناہ؟ 7. پہلے نمبر پہ فرمایا ان گناہوں سے بچ جاؤ, یہ گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. پہلے نمبر پہ فرمایا الشرک باللہ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں, اپنا شرک کرتا ہے, اللہ کا شریک بناتا ہے, اللہ کا سہیم بناتا ہے, اللہ کا حصے دار بناتا ہے, اللہ کا ساجی بناتا ہے. جو بندہ مشرک بن گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں. یہ گناہ اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے, پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سبنا کو شرک والی بیماری سے محفوظ رکھے, آمین. اگر کسی کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے تو یہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر, جو بندہ جادو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے. جو بندہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے, یہ گناہ بھی اس کو ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی نفس کا, کسی جان کا قتل کرنا. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, جو کسی نفس کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ گناہ بھی اس کو ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, جو یتیم کا مال ہڑپ کر جاتا ہے, اللہ یہ گناہ بھی ایسے انسان کو
برباد اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، نواں لاہور کے زندہ دل غیور و جسور مسلمانوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما فانما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں امیر بن جاؤں گا، بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے بھر رہا ہوتا ہے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، گھڑیاں ساتھ نہیں دے رہی، تو فرمایا جس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، تو یہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَكُلُ الرِّبَا، جو بندہ سود کھاتا ہے کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا گناہ اتنا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف، اور یہ سب سے ہلکا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ تو جس کے اندر یہ سود والا گناہ پایا جائے تو یہ سود بھی اپنا یہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد سے دشمن کے مقابلے کے اندر جو بندہ بھاگ جاتا ہے، یہ گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے۔ ماشاءاللہ، فیصلہ آباد سے آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر زاہد صاحب کی محبت کو قبول فرمائے۔ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنا کہ میں فیصلہ آباد جا رہے ہیں تو واپسی جمعہ تو آڈے کو لے آ کے پڑھنا ہے۔ اللہ ان کی محبت اور آپ کی محبتوں کو اللہ چار چاند لگا دے۔ اچھا، آخری گناہ کون سا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ تہمت کسی پر لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، فرمایا اللہ نے اس کے اوپر لعنتیں کی ہیں۔ اللہ نے کیا کی ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک حدیث اور یہ سنو، یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا یہ فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قذف مملوکن، میں تو آڈے لئی حدیثاں یاد کر کے آیا ہوں، ذرا اکھاں کھولو۔ من قذف مملوکن، من قذف مملوکہ بالزنا یقام علیہ القیامہ، یقام علیہ الحد یوم القیامت الا ان یکون کما قال من قذف مملوکہ بالزنا، جو شخص اپنے غلام کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، اپنے غلام کے اوپر زنا کی، من قذف مملوکہ بالزنا یقام علیہ الحد یوم القیامہ، جو شخص اپنے غلام پر زنا کی تہمت لگائے گا تو یقام علیہ الحد یوم القیامہ، یقام علیہ الحد یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے اوپر حد جاری کر دی جائے گی۔ کیا جاری کر دی جائے گی؟ حد جاری کر دی جائے گی۔ الا ان یکون کما قال، الا یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو۔ یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اور محترم بھائیو، ایک روایت کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، فرمایا
جب قیامت کا دن ہوگا، یہ پل صراط سے جب گزر رہا ہوگا، حبسہ اللہ علی جسر جہنم حتی یخرج مما قال۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے دنیا کے اوپر کسی انسان مسلمان بھائی کے اوپر تہمت لگائی تھی، جب یہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، حبسہ اللہ، میرے اللہ اس کو روک لیں گے۔ کہاں روکیں گے؟ آواز ڈھیلی ہے یارو، کہاں روکیں گے؟ پل صراط پر روکیں گے۔ حبسہ اللہ علی جسر جہنم، جہنم کے پل کے اوپر، جسر جہنم حتی یخرج مما قال، اور کہا جائے گا دنیا کے اوپر دنیا کے اندر جس انسان پہ تہمت لگائی تھی، آج اس کا بدلہ چکا، پھر آگے جانے دیا جائے گا۔ ان گناہوں سے بچ جاؤ، ان گناہوں سے، دوسرے معنوں میں یہ سمجھو جو کوئی ان گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا، فرمایا وہ ہمارے طریقے پر، اب ان لفظوں کو یوں سمجھو، جس نے شرک کیا وہ ہمارا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، اور جس نے جادو کیا وہ ہمارا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا وہ ہمارا امتی نہیں، میں ان کا نبی نہیں، اور جس نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا وہ ہمارا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، اور جس نے سود کا مال کھایا وہ ہمارا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، اور جو جہاد کے وقت مقابلہ ہو رہا ہو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، جو پاک دامن مردوں عورتوں پر تہمت لگاتا ہے وہ ہمارا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں، بلکہ امتی ہونا تو درکنار، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور آخرت پر بھی اس کے اوپر۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ اور کرو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، گج وج کے نبی دی ذات تے درود پڑھو۔ لوگ کہندے نے کہ وہابی درود نہیں پڑھتے، گستاخ رسول نے، الحمدللہ ساڈا پیغام پوری دنیا تے جاندا ہے، اور جدوں لوگ تہاڈی آواز سندے نے پھر کہندے نے وہابی گستاخ رسول نے، جنہ نبی دی ذات تے وہابی درود پڑھدے نے انہاں تے کوئی پڑھدا بھی نہیں۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا اگلا فرمان سنو، ذرا آنکھیں کھولو میری طرف، سبنا کی توجہ ہے؟ ہاں، امام الانبیاء نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں کے وقوع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ کتنے؟ 6 چیزیں، اور وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا امارت الصفحاء وکثرت الشہرت وقطیعۃ الرحم وبیع الحکم واستخفافا بالدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها أو كما قال النبي صلى الله علیہ وآلہ وسلم، فرمایا امارت الصفحاء، جب بے وقوفوں کی حکومت عام ہو جائے گی، بے وقوفوں کی عام ہو جائے گی، تو اس سے پہلے بادروا بالاعمال خصالا ستا، اوے عبداللہ چپ کرو، تو جب بے وقوفوں کی حکومت ہے، اللہ کے لیے یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں محنت کر کے آیا ہوں، میری محنت کو ریت کے ذروں میں نہ ملایا کرو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا جب بے وقوفوں کی حکومت ہے عام ہو جائے گی۔ چودھری افضل صاحب ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں نا کہ نیند آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ تو دوسرے نمبر پہ وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، جب پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، تو اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آگے فرمایا وقطیعۃ الرحم، جب لوگ رشتے ناطے توڑ دیں گے، قطع رحمی کرنے لگ جائیں گے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔
اور اگلے نمبر پہ فرمایا وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَبَيْعَ جب انصاف کہیں سے نہ مل رہا ہو، جب انصاف بک جانا شروع ہو جائے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو. واستخفافاً بالدم، اور قتل و غارت کو معمولی سمجھا جائے گا. قتل و غارت کو واستخفافاً بالدم، واستخفافاً قتل و غارت کو معمولی سمجھا جائے گا، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو. اور آگے فرمایا وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور ایسے نوجوان، ایسی نوجوان نسل کا ظہور پذیر ہوگا جو وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، جو قرآن کو میوزک کے انداز میں پڑھیں گے، اس قرآن کو گانوں کے انداز میں. اور میری بات نہیں، اگر میری بات ہو تو مجھے ڈز کر دو، اگر نبی کی بات ہو تو مان لو. ذمہ دار بندہ ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایسی نوجوان نئی نسل کا ظہور ہوگا جو قرآن کو گانوں کے انداز کے اندر ہے. جو ہمارے سامعین ہوں گے، جو سننے والے ہوں گے، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ اپنی بات نہیں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقدمونہ یغنیہم، ایسے لوگ سمجھان گے ماشاءاللہ اے مولوی دی آواز کنی مٹھی ہے، اے مولوی دی آواز کنی سرلی ہے، اے مولوی بہتیاں چساں کراؤندہ وا، مولوی ساڈے مٹھی آواز سنا کے ساڈے دلوں تے راج کردہ وا، مولوی سواد دیندہ وا. اس نو پھر اسی بڑا مولوی سمجھاں گے جیڑا قرآن نو گانیاں دے انداز دے اندر پڑھے. یقدمونہ یغنیہم، ایسے لوگ ایسے مولوی نو اگے کرنگے، آجا مولوی صاحب آجا مسلح تے نماز پڑھا، آجا سانو جمعہ پڑھا، آجا سانو تقریر پڑھا. یقدمونہ یغنیہم، ایسا وقت آئے گا، ایسے وقت آن دو پہلے نیک اعمال کر لو. اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، چاہے انہوں نے اوندہ جاندہ کچھ بھی نہ ہوئے، اوندہ جاندہ کچھ بھی نہ ہوئے. اور میرے محترم بھائیوں، میں نے بات کی تھی جادو کے متعلق، تو ایک حدیث سن لیں. جو بندہ اگر ان کے پاس کسی کہن یا نجومی، بات پر توجہ کرنا، جو کہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب کان کھولیے بھائی یوسف صاحب جزاک اللہ. فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس بات کی تصدیق کرے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا. اور دوسری حدیث سنیے، فرمایا من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل لہ صلاتہ 40 لیلہ. جو شخص کسی کہن یا نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کے بابت جا کر سوال کرتا ہے تو 40 روز اس کی نماز قبول. اے جڑے سڑکاں دے بیٹھے ہوندے نے، ہاں جنہوں نے اپنی قسمت دا تے پتہ نہیں ہوندا، یا جڑے لوگ کالا پیلا کردے نے، ہاں تے ساڈے ورگے سادہ لوگ نوجوان اے ویکھے جی میری کنی شادیاں نے، اے دیکھے یہ لکیرہ کنیاں نے، میری کنی شادی ہے، میں کنے سال زندہ رہنا ہوں، ویکھ میری قسمت ویچ رزق بھی ہے گا کہ نہیں. جو کسی ایسے کہن کو جا کر ہاتھ دکھاتا ہے یا کسی نجومی کی تصدیق کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئے شریعت کا انکار کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ 40 روز اللہ اس کی عبادت کو، نمازوں کو قبول
یہ اتنا لمبا موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ایسے ایسے لوگوں کا ذکر کروں گا تو جس کے بارے کے اندر پیغمبر نے فرمایا یہ ہمارے امتی نہیں، میں ان کا زندگی باقی تو ملاقات باقی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔